قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم خدا کے کلام میں سے آج سیکھیں گے مصیبت میں تسلی، کمفرٹ ان ٹربل۔ مصیبت ہم سب پہ آتی ہے، ٹربل کہیں، افلکشن کہیں، سفرنگ کہیں، کچھ بھی کہیں، حقیقی ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، حقیقی ہیں، جھوٹ نہیں ہے۔ کوئی کہے میں مصیبت میں ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہم سب مصیبت سے گزرتے، تکلیف سے گزرتے، پریشانی سے گزرتے ہیں۔ کوئی بھی کہے میں تکلیف میں، مصیبت میں ہوں، مذاق نہ بنائے، جھوٹ نہ سمجھیں، حقیقی ہیں۔ ہم نہیں گزر رہے، کوئی اور گزر رہا ہے، اور اس وقت تو بڑی دنیا گزر رہی ہے۔ ہمارے اپنے خطے میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، ہمارے جان پہچان میں کتنے لوگ ہیں جو دکھ اٹھا رہے، مصیبتیں سہ رہے ہیں۔ اٹس ریئل، جھوٹ نہیں ہے ان میں۔ اور مصیبتیں زندگی کے لیے خطرہ بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم نارمل سمجھتے ہیں چیزوں کو، لیکن زندگی کے لیے خطرہ بھی بن جاتی ہے۔ جان چلی جاتی ہے، میری نہیں گئی، میرے کسی عزیز کی چلی جائے گی۔ اور پولس رسول کرنتھیوں کے نام دوسرے خط کے پہلے باب میں بتاتے ہیں کہ ہم ایسی مصیبتوں میں پڑے کہ جس میں ہماری جان خطرے میں چلی گئی تھی، ہم تقریباً مر گئے تھے، بہت مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے جینا۔ اور ہم اگر زندہ موجود ہیں تو یہ خداوند کا کرم ہے، نہیں تو مصیبتیں جان کے لیے خطرہ بن گئی۔ اور ابھی جسے ہم معمولی وائرس سمجھتے تھے، یہ کتنا بڑا جان کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ کتنے پیارے چلے گئے اس دنیا سے۔ تو مصیبت زندگی کے لیے خطرہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں مصیبت سے گزر رہا ہوں تو اس کی بات سنیں، توجہ کریں، اس پہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے۔ یہ مصیبت آپ کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، دوسروں کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر مصیبتوں میں خدا پر بھروسہ رکھیں، پینک نہ ہوں۔ اگر مصیبت آ گئی ہے تو اس میں اتنی زیادہ افراتفری کا اور پریشانی اور دکھ کا اتنا شکار نہ ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ بس دنیا ختم ہو رہی ہے۔ خدا پہ بھروسہ رکھیں۔ پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام خط لکھتے ہوئے یہ سکھایا ہے کہ خدا پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ ہم خود پر نہیں، خدا پر جس نے ہمیں جلایا یعنی زندہ کیا ہے۔ ہم تو مر چکے تھے تقریباً، لیکن خدا نے ہمیں بچا لیا۔ ہم جو زندہ ہیں، ہم اس وائرس کے بیچ زندہ ہیں، ہم چلتی پھرتی موت کے بیچ زندہ ہیں۔ خدا کا شکر ہے، ہمیں خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ مصیبت میں ہم بڑی جلدی ایمان بھی کھو سکتے ہیں اور خدا سے بھی دور ہو سکتے ہیں، لیکن مصیبت میں ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہر طرح کی تسلی کا خدا ہر طرح کی مصیبتوں میں ہمیں تسلی دیتا ہے، چاہے کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، بدن کی ہے، جان کی ہے، روح کی ہے، مال کی ہے، اولاد کی ہے، رشتوں کی ہے، حالات کی ہے، کسی بھی طرح کی مصیبت ہے، خدا ہر طرح کی مصیبت میں تسلی کا خدا ہے، اور ہماری ہر طرح کی مصیبت میں وہ ہمیں تسلی دے سکتا ہے۔ ہم نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا، یا کوئی ہسپتال میں چلا گیا، کسی کے جسم کی صحت اتنی کھو گئی، کسی کا کاروبار کھو گیا، بہت کچھ خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا، اوپر نیچے ہو گیا سب کچھ۔ کسی کو مال کی مصیبت، کسی کو جان کی مصیبت، کسی کو اولاد کی مصیبت، کسی کو روزگار کی مصیبت۔ لیکن خدا ہر طرح کی مصیبت میں، ہر طرح کی مصیبت میں تسلی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کی مصیبت میں تسلی کا خدا ہے۔ اور ہم مصیبتوں میں یسوع مسیح کو یاد رکھیں۔ وہ کتنی مصیبتوں سے گزرا، وہ کتنے دکھوں سے گزرا، انجام کیا ہوا؟ کیا وہ دکھوں میں پڑا رہا؟ وہ مر گیا، دفن ہوا، لیکن پھر جی اٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ ہے۔ مسیح کے دکھوں کو یاد رکھیں، وہ دکھوں میں گھبرایا نہیں، خدا سے الگ نہیں ہوا، خدا کو نہیں چھوڑا۔ مصیبتوں میں جسم پر، روح پر اتنا زور پڑا، اتنے شکنجوں میں آ گیا، تو بھی وہ خدا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ جڑا رہا، اور اس نے ہار نہیں مانی، برداشت کی آخر تک۔ چاہے کوئی بھی مصیبت ہے،
خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد رکھیں، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری تسلی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم مسیح خداوند کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں تو اس کے وسیلے سے ہماری تسلی بڑھ جاتی ہے کہ وہ مصیبت سے گزرا، وہ ہر طرح کے دکھ سے گزرا، وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، تو خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ سو ہمیں مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہوئے مسیح کے وسیلے سے ہی تسلی زیادہ پانی ہے، کیونکہ اسی کے وسیلے ہماری تسلی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب یسوع زندہ ہے تو ہماری تسلی ہے، کیونکہ وہ آسمان پر ہمارے لیے باپ کے داہنے ہاتھ موجود ہے، ہماری شفاعت کرنے کے لیے، to intercede for us. He is present right at the right hand of God. تو یسوع کے وسیلے سے ہماری تسلی ہے۔ اگر کوئی مر گیا ہے ہمارا، یا ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ مر نہ جائے، گھبرائیں نہیں۔ جیسے یسوع زندہ ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں بھی آخری دن زندہ کر دوں گا اور پھر کبھی موت تمہیں نہ آئے گی۔ یسوع کے وسیلے سے ہمیں تسلی زیادہ ملتی ہے، اور مصیبتوں میں ایک دوسرے کو ہم تسلی دیں۔ اگر کسی کو دیکھتے ہیں مصیبت میں تو دور نہ ہوں، ہم مصیبتوں میں ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے، آپ دوسرا کرنتھیوں کا پہلا باب پورا پڑھیے، اس میں پولس رسول نے روح القدس کی تحریک سے یہ لکھا ہے کہ ہم مصیبت میں ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ ہم مصیبت سے گزرے، ہمیں تسلی ملی، اور وہ تسلی جب ہم تمہیں مصیبت میں دیکھتے ہیں تو وہی تسلی ہم تمہیں دیتے ہیں کہ ہم مصیبت میں تھے، ہمیں خدا نے تسلی دی ہے، اور وہی تسلی ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ہم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کریں کہ خداوند کو یاد رکھو، اسی کے وسیلے ہمیں تسلی ملتی ہے، وہی تسلی کا چشمہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کا دکھ بڑھائیں نہیں، تکلیف بڑھائیں نہیں، تسلی دیں، اور مصیبتوں میں دعا کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پولس رسول کہتے ہیں ہم مصیبت میں تھے، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تم ہمارے لیے دعا کرو۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے، جو دور ہیں، اپنے ملکوں میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، یا دنیا کے کسی اور حصے میں موجود ہیں، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، ہم ان کی بیماری بانٹ نہیں سکتے، ہم ان کا دکھ اپنے اوپر لے نہیں سکتے، ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے، ہم ان کی مدد کیا کر سکتے ہیں، ہم بہت دور ہیں۔ دعا کیجئے، دعا کے ذریعے مدد کیجئے۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے، پولس رسول نے کلیسیا کو روح القدس کی تحریک سے یہ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم دعا کریں، تم دعا کے ذریعے ہماری مدد کرو، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ سو دعا ایک بہت بڑی مدد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی دعا پہ کسی کو ٹرخا دیا۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے، اس کی مدد کر سکتے ہیں، ضرور کریں۔ اگر نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کر دیجئے۔ دعا میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا، بلکہ اس کی برکت آپ کو بھی ملے گی، کیونکہ آپ نے خداوند کا حکم مانا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو۔ اور فاصلے، ڈسٹینسز، دوریاں، جسمانی دوریاں، ملکوں کی دوریاں، شہروں کی دوریاں، یہ ہماری محبت، تسلی اور دعا کو روک نہیں سکتے۔ یہ چیزیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم یہاں پہ ہیں، ہمارے گھرانے ہمارے ملکوں میں ہیں، کیا کوئی ہمارے دل سے ان کی محبت نکال سکتا ہے؟ کیا ہماری دعائیں فاصلوں کی وجہ سے رک سکتی ہیں کہ ہم اپنے خاندان کے لیے دعا نہ کریں؟ اسی طرح ہماری تسلی بھی نہیں رکنی چاہیے، وہ نہ رک سکتی ہے فاصلوں سے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ جب تسلی دیتا ہے تو ہر جگہ اس کی تسلی پہنچ جاتی ہے۔ آپ یہاں دعا کریں، انڈیا میں، پاکستان میں، یا دنیا کے میں کہیں بھی کوئی مصیبت میں ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے، خداوند کی تسلی وہاں پہنچے گی۔ سو مسیح میں عزیزو، مصیبت میں خداوند یسوع مسیح کو سامنے رکھیں، پینک نہ ہوں، گھبرا نہ جائیں، کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، کسی سے شیئر کریں، اور جو کوئی آپ سے شیئر کرے یا آپ کے علم میں آئے کہ کوئی مصیبت میں ہے، آپ مذاق نہ سمجھیں، جھوٹ نہ سمجھیں، ڈرامہ نہ سمجھیں، حقیقی سمجھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، تسلی بانٹیں دوسروں میں۔ کچھ نہیں کر سکتے، محبت سے
تسلی کے لیے دعا کیجیے۔ پہنچ نہیں سکتے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، وہ خود ہی آپ کی دعاؤں کے جواب میں تسلی پہنچا دے گا۔